لیکن عزیزان محترم اللہ اس طرح راضی نہیں ہوگا. سب سے پہلے اللہ اس وقت راضی ہوگا جب اللہ نے جن ہستیوں کو اپنی رضا کا مرکز و محور بنایا ہے ان کو راضی کرو. پہلے دیکھو کہ کن ہستیوں کو اللہ نے اپنی رضا کا مرکز و محور بنایا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا اس کی قرآن میں بھی جو ہے وہ نشاندہی تو ملتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یعنی اللہ کی رضاؤں کا مرکز کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رضائیں کس کو دی؟ دیکھیں خریدار کون ہے اور بیچنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو عزیزان محترم جو اللہ کی رضاؤں کو خرید لے سونے کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، سونے کے بدلے میں اللہ کی رضاؤں کو خرید لے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ نے سونا خریدا ہے تو علی کا جس علی کا سونا اتنا بلند ہے، جس علی کا سو جانا اتنا بلند ہے، اس کا جاگنا پتہ نہیں کیا کمال رکھتا ہوگا، اس کا سجدہ پتہ نہیں کیا کمال رکھتا ہوگا، اس کی بندگی پتہ نہیں کس کمال کی ہوگی. تو عزیزان محترم وہ ہستیاں جن کو اللہ نے اپنی معرفت کا مرکز و محور بنایا ہے ان ہستیوں کو ماننا ہے تب بات بنے گی، وگرنہ بات جو ہے وہ نہیں بنے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد. قالت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا البشرا فی وجہ المومن یوجب لصاحب الجنہ. معصومہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مومن کے سامنے تبسم اور شادمانی جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مومن کے سامنے آپ خوش ہو کے بولتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، تو اس کا کتنا اجر ہے کہ وہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. اچھا ساڑھے کول کی ہوتا ہے؟ ساڑھے کول یہ ہوتا ہے وہ مثلا بندہ آیا ہے اس سے ناری تک نا ساڈے کول نہیں ہوندا نزاکت ایک پڑھدا ہوے نا او دا دل نہیں کردا پر میں جو پچھلا ہوندا ہے نا ہن سونے کوئی نہ. اچھا جی. مومن کے سامنے تبسم اور شادمانی جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے، جبکہ دشمنوں اور مخالفین کے سامنے تبسم عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے. دشمن کے سامنے مسکرا رہے ہیں تو یہ عذاب کے بچاؤ کا سبب بن رہا ہے. اور دوسری جو فرمانے بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، جو کچھ علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی تدفین اور بیعت کے سلسلے میں سر انجام دیا وہ خدا کی جانب سے مقررہ فریضہ تھا. جو میرے مولا نے کیا وہ مقررہ فریضہ تھا، اور جو کچھ دوسروں نے سر انجام دیا خدا بند مطالب ان کا احتساب کر کے انہیں سزا دے گا. ٹھیک ہے. جو کچھ میرے مولا نے کیا وہ مولا کا فریضہ تھا، اور جو کچھ دوسروں نے کیا خدا بند عالم ان کو ضرور اس کی سزا دے گا. اور عزیزان محترم ایک اور فرمان آپ کو سنا کے بالکل آپ کی ضمانتوں کو تمام کرنے لگا ہوں کہ ہمیشہ ماں کی خدمت میں اور اس کے پابند رہو. بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ہمیشہ ماں کی خدمت میں اور اس کے پابند رہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور تمہارے اس عمل کا نتیجہ بہشتی نعمتیں ہیں. ماں جیسی بھی ہو، ماں جیسی بھی ہو، لہذا ماں کی پیروی کریں، ماں کی فرما برداری کریں، ماں کی خدمت کریں. یہ ماں کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. ماں کا حق اسی وقت بھی ادا ہوگا کہ جب آپ وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. ماں کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کے سامنے توف نہ کی جائے، اس کے سامنے اوف نہ کی جائے. یہ معصومہ کا قول ہے. اور دوسرا کہ مومن کے سامنے تبسم اور شادمانی جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے.
مومن کے سامنے اب یہ مشکل کام نہیں ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، حج کرنا مشکل ہو گیا ہے جی، یہ تو مشکل کام ہے نا، یا صدقہ خیرات یا خمس نکالنا یہ مشکل ہو گیا، تو مومن کے سامنے مسکرا دینا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ مسکرا دینے سے اگر ایک انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے تو اس کا کیا ہی کہنا ہے۔ بی بی نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، یہ داخلے کا سبب بنتا ہے جبکہ دشمنوں اور مخالفین کے سامنے تبسم عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، دشمنوں اور مخالفین کے سامنے تبسم کرنا، مسکرانا، یہ عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھنا۔ اس کے بعد بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کا ارشاد ہے کہ ایمان تمہارے لیے شرک سے پاک رہنے کا ذریعہ قرار دیا اور نماز کو تکبر سے دور رہنے کا وسیلہ قرار۔ ایمان تمہارے لیے شرک سے پاک رہنے کا وسیلہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شرک سے پاک، اور نماز تکبر سے آپ کو دور رکھتی ہے، پاک رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند بس میں نے آپ کی ضمانتوں کو بالکل تمام کر دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، آج ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بڑی جلدی سے، لیکن کبھی 2-4 منٹ کم پڑھ لیتا ہوں، کبھی زیادہ حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ ساری رات ذکر کرتے رہیں اہل بیت کا تو ہم وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ ساری زندگی ہم سر سجدے میں رکھ کے شکر خدا کرتے رہے نا کہ ہمیں امام علی جیسے امام ملے ہیں، تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس چیز کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مصیبتیں اور امتحان یہ اہل بیت پر بہت زیادہ ہے۔ امتحان مختلف ہیں، قرآن کی آیات بھی اس میں واضح اور بین روشن دلیل ہیں۔ ابتدا میں جو امتحان آئے رسول اللہ پر، کہ رسول نے بھی تو امتحان دیکھا نا، رسول کریم نے بھی تو تکلیفیں اٹھائی ہے نا، یعنی طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کے اللہ کے رسول کو لو لوہان کر دیا کرتے تھے۔ کس کے لیے لو لوہان کر دیتے تھے؟ طائف کے لوگ عزیزان محترم اللہ کے رسول کو ان کو زیادہ تو نہیں، ان کی توہین تو نہیں کرتے تھے، ان کی کوئی یہ تو نہیں کہ ان کی برائی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک نہیں۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ یہ دوزخ کی تاریکیوں سے، گہرائیوں سے، کھڈوں سے نکل کر جنت کے پرسکون ماحول میں آ جائیں، یہی چاہتے تھے، اور یہی رسول کی بیٹی بھی چاہتی تھی، یہی رسول کی بیٹی بھی چاہتی تھی۔ بس آپ کی ضمانتوں کو تمام کرتا ہوں، لیکن وہ آل محمد جو اپنی امت کے لیے اتنے شفیق تھے، جب ابن ملجم نے میرے مولا پر وار کیا تھا نا، تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، مولا علی علیہ السلام نے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا کہ تو نے مجھے ضرب لگائی ہے؟ میں نے تیرا کون سا نقصان کیا؟ تو اہل بیت نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نقصان کیا ہے؟ کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف دی ہے؟ کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اس میں نہ انہوں نے کچھ کہا کہ کسی کی اپنے کی انہوں نے تائید کی، نہ کسی کو جانے کی تائید کی۔ فیصلہ کیا تو عدالت پر فیصلہ کیا اور کہا کہ عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہی میرے مولا کے متعدد مخالفین کیوں ہو گئے تھے، اپنے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ صرف عدالت کی وجہ سے۔ جب مولا فیصلہ کرتے تھے تو عدالت پر کرتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا ہے اور یہ دوسرا ہے، نہیں۔ اگر مخالف پر وہ فیصلہ آ گیا تو اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نے بھی اسی میزان کو دیکھنا ہے کہ آج ہم بھی تصور کریں کہ اگر اہل بیت ہمارے خلاف فیصلہ کریں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کریں۔ ہم صحیح معنوں میں، کوفے میں مولا متقیان کی قدر نہیں ہوئی، اگر قدر ہوتی تو یہ معاملات نہ ہوتے۔
میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اسی کو دہرا کے آپ کی دعوتوں کو تمام کرتا ہوں کہ چوتھا خلیفہ مان لیتے علی ابن ابی طالب، چوتھا خلیفہ تھے نا، ٹھیک ہے، تو چوتھا خلیفہ سمجھ کر معرفت حاصل کر لیتے، چلو ہمارا تو پہلا امام ہے، دوسرے بھائیوں کا تو چوتھا خلیفہ ہے نا، تو چوتھے خلیفہ کے گھر پر پھر اس طرح محاصرہ کیا گیا کہ اہل بیت رسول کو رلایا گیا۔ ہاں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ وہ بی بی جب تک زندہ رہی 18 سال کی حیات طیبہ، کیونکہ حق بنتا ہے انہی کا ذکر کروں گیا، ویسے رہا 18 سال کی حیات طیبہ، جینے کی زندگی ہوتی ہے، زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن 18 سال کی زندگی میں بی بی پر کوئی اتنی مصیبتیں آئی نا، خدا کی قسم سر کے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک چکی تھی۔ صرف یہ نہیں کہ سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک چکی تھی، جسم میں کپ کپی تاری تھی، بغیر سہارے کے بی بی چل نہیں سکتی۔ عزادارو، بی بی کی حالت کچھ اس طرح سے ہے کہ بابے کے جانے کے بعد بی بی کی کیفیت بڑی عجیب ہوئی ہے کہ ظاہر ہے شکستہ پہلو کے ساتھ سانس لینا، ہاں جی، شکستہ پہلو کے ساتھ سانس لینا، اور وہ مظالم جو ڈھائے گئے دربار میں بی بی کے اوپر، اور بی بی نے ان کا صحیح معنوں میں جتنا ہو سکتا تھا دفاع کیا۔ عزادارو، میں کہوں گا بی بی آپ دربار گئیں، ابتدا میں اسلام کی بقا کی خاطر اللہ کے رسول کی بیٹی دربار میں گئی، وہ رسول جو اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کئی گھنٹے کھڑی رہی اور کسی نے نہ کہا کہ زہرا بیٹھ جاؤ۔ رسول کی بیٹی ہو، ہمارے رسول کی بیٹی ہو، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم اس کی بیٹی ہو۔ نصرانیوں نے حیا کیا ہے اللہ کی بیٹی کا، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نصرانیوں نے حیا کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے حیا نہیں کیا۔ جس طرح ابتدا میں رسول کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، بالکل اسی طرح کربلا میں علی کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا۔ جس طرح ابتدا میں رسول کی بیٹی کے چہرے پر، پیشانی پر تھپڑ لگے، اسی طرح علی کی بیٹیوں کو سروں سے نیزوں کے ساتھ چادریں جو ہیں وہ اتاری گئی ہیں، اور صرف نیزوں کے ساتھ سروں سے چادریں نہیں اتاری گئی۔ عزادارو، بیویاں روایات لکھتی ہیں کہ جب کبھی یہ سفر کرتے، اور یہ سونے نہیں دیتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، جب قافلہ ٹھہر گیا، کسی جگہ میں ٹھہر گیا ہے نا، اور کسی بی بی کی آنکھ لگ گئی ہے، ذرا سی آنکھ لگ گئی ہے، تو ادھر سے یہ لئیم تازیانے اٹھا کے لے آتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے، اور سائے میں خود بیٹھتے تھے اور دھوپ میں قیدیوں کو بٹھا دیتے تھے۔ عزادارو، دمشق کے دربار بازار میں جب یہ قافلہ گیا ہے نا، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ 18 لاکھ افراد تھے۔ کتنے؟ 18 لاکھ افراد، اور جو بڑے بان سور کے آئے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کتنی تعداد میں ڈھول تھے اور باجے تھے، اور جشن منایا جا رہا تھا کہ کچھ قیدی آنے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ انہی قیدیوں میں جب یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، تو عزاداران حسین ایک ضعیفہ بوڑھی تھی جس کے بیٹے کا نام حسین تھا، چھوٹا بیٹا تھا، اس کے بیٹے کا نام حسین تھا۔ عزادارو، وہ بوڑھی اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اس کو حسین حسین کر کے صدائیں دے رہی تھی اور بلا رہی تھی کہ تم مجمع عام میں نہ جا، کہیں اس مجمع میں آ کے تجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ عزادارو، بی بی نے جب دیکھا نا کہ حسین حسین کر کے رو رہی ہے، تو بی بی کے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم حسین حسین کر کے روتے ہیں تو ہمیں تعزیانے پڑھتے ہیں، اس بوڑھیا کو کوئی نہیں روکنے والا، دیکھو اس کی کتنی مقدر ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ اپنے بچے کو رو رہی ہے، لیکن ہم حسین حسین علیہ السلام کر کے روتے ہیں تو ہمیں تعزیانے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے بڑھیا، آپ کا حسین گھر چلا گیا۔ وہ تلاش کر رہی تھی، جب تلاش کر رہی تھی نہیں ملا تو بی بی نے کہا کہ آپ کا حسین گھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے میرے حسین کا نام دیا ہے، کیا تیرا بھی کوئی حسین ہے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرا بھی بھائی حسین ہے اور نو کے نیزہ پہ بلند ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
अज़ादारों इस मर्तबा कहना था ना कि मेरा भी हुसैन था। वो घर चली गई, जब घर गई ना तो उसका बेटा बैठा हुआ था, 6-7 साल की एज थी, बेटा बैठा हुआ था घर में और वो गिरिया कर रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। तो माँ ने कहा कि तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि अम्मा, जिन कैदियों को मैं देख के आया हूँ ना, मुझे बहुत रहम आ रहा है उन कैदियों पर कि वो कितने अच्छे कैदी थे, कि कितने अच्छे अच्छे सर थे और उनमें माँ एक छोटा सा बच्चा था, उसका भी साथ था। अज़ादारों, बीबी ने कहा कि तुझे क्या पता, तुझे उन कैदियों का क्या मालूम? उसने कहा कि मैंने अहले हजूम से पूछा है कि एक के नेता के ऊपर जो सर सवार था वो हुसैन था और हुसैन के बाबा का नाम अली था। अज़ादारों, एक मर्तबा वो औरत तड़प गई और उसने कहा कि मैं जिस हुसैन को जानती हूँ वो तो मदीने में रहने वाला है, ये हुसैन कहाँ से आ गया? तो उस बच्चे ने कहा कि माँ, ये वही हस्तियां हैं कि जो रसूल के घराने वाले हैं, जो रसूल के अहले बैत हैं और ये लेइन जो है इनको बागी बना के इस बाजार में लेके आए हुए हैं। अल्लाह